عبداللہ بن مسعود بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اندر شامل ہوئے، اور ان کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہمارے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی پہاڑی والی سائڈ پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں دیکھا عبداللہ بن مسعود ہیں، اور یہ خفیہ دعوت کا ہی دور چل رہا ہے۔ تو ان کو نبی علیہ السلام کی دعوت کو پہنچانے کا یہ سبب بھی بنا کہ ان لوگوں کو حاجت ہوئی، یعنی ان کو ریکوائرمنٹ تھی، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اور نبی علیہ السلام کو بھی۔ تو انہوں نے یہ جو تھے عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ آپ کے پاس بکریاں ہیں اتنی ساری، تو ہمیں کچھ دودھ ہی دے دیں، کوئی گفٹ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کسی اپنے ماسٹر کا نام لیا کہ میں اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، یہ میری اپنی نہیں ہیں۔ بکریاں تھیں عقبہ بن ابی معیط کی، ٹھیک ہے، اس کی میں بکریاں چرا رہا ہوں، تو میری اپنی نہیں ہے، میں آپ کو کچھ اس میں سے ان بکریوں کا، کیونکہ ان کو یہ تو امانت ہے۔ تو پھر اس کے اوپر ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام انہوں نے ان کو کہا، عبداللہ بن مسعود کو، کہ آپ کی جو سب سے چھوٹی بکری ہے نا، جو دودھ نہیں دیتی، یعنی جس سے ملکنگ نہیں ہوتی، آپ وہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے پاس لے آئے وہ والی بکری، کیونکہ اس میں تو امانت میں خیانت ہی نہیں ہونی تھی، کیونکہ وہ بکری دودھ ہی نہیں دیتی تھی، تو وہ لے آئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جب ان کا دودھ کا مطلب ملکنگ کا کہا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل معجزہ کرتے ہوئے ملک دے دیا وہاں سے جہاں سے ملک، سمجھ لیجئے اس بکری سے دودھ نہیں آ سکتا تھا۔ تو جب عبداللہ بن مسعود نے یہ دیکھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیالے کے اندر دودھ بھی اکٹھا کیا، ان کو بھی دیا، خود بھی پیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا۔ عبداللہ بن مسعود بہت امپریس ہوئے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو چیز ہوئی ہے نا، یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، نہ تو یہ کسی جادوگر کا کام ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت بھی دی اسلام کی، ابوبکر صدیق نے بھی، رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود بنی حذیل سے تھے، اور یہ غیر قریشی تھے، یعنی یہ قریش میں سے نہیں تھے، ان کا قریش سے تعلق نہیں تھا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے دعوت کا آغاز کیا مکے کے اندر، تو صرف قریشی تک ہی یہ دعوت نہیں رکھی، قریش کے علاوہ بھی جو لوگ بھی مکے کے آس پاس بستے تھے، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے خفیہ طور پر دعوت دی۔